رجو کو اپنے اندر سے اپنی آواز سنائی دی۔ اگر منیر نے فوٹو عدالت میں پیش کر دیا تو میں خودکشی کر لوں۔ یہی ایک راستہ ہے جو طلاق سے بہتر ہے۔ ذہن سے ایک اور سوال ابھر آیا، پھر اپنا آپ منیر کے حوالے کر دوں؟ اس سوال پر وہ غور کرنے لگی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ منیر سے ملا کرتی تھی۔ وہ خواب میں بھی منیر کے ہی دیکھا کرتی تھی۔ اس وقت اس کا جینا مرنا منیر کے لیے تھا۔ خطرے مول لے کر بھی وہ اس سے ملا کرتی تھی۔ اسے 2-4 وہ راتیں بھی یاد آئیں جب وہ آدھی رات کو منیر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ پکڑے جانے کے خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ جینا اسے بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ وہ منیر کے پیغام لایا کرتی تھی۔ منیر کے منع کرنے کے باوجود وہ جینا کو پیسے دیا کرتی تھی۔ رجو کو منیر کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ منیر نے شروع میں اس کے ساتھ وہی تعلق قائم کرنا چاہا تھا جو اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ قائم کر رکھا تھا، لیکن رجو نے اس کے دل میں محبت کی پاکیزگی پیدا کر دی تھی۔ رجو شریف ماں کی بیٹی نہیں تھی۔ ماں نے اس میں نمائش کے رجحان پیدا کر دیا تھا جس میں اوچھا پن بھی شامل تھا۔ پھر بھی رجو کے کردار میں ایک رمق ایسی رہ گئی تھی جس نے اسے جسمانی لذت کی طرف نہیں آنے دیا تھا۔ یہ جذبہ اس کے اندر اتنا شدید تھا کہ جو اس نے منیر جیسے کھوکھلے کردار کے آدمی پر بھی غالب کر دیا تھا۔ رجو کو وہ دن بھی یاد آیا جب اس نے منیر کی گود میں بیٹھ کر فوٹو اتروایا تھا۔ اس یاد نے اس کا سکون تہ بالا کر دیا اور اس کی سانسوں کا تسلسل ردم بدھم کر دیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اپنی غصیلی آواز سنائی دی، کمینہ، اوجھا، کمزاد۔ اسے میری محبت کی قدر ہوتی تو اس فوٹو کو محبت کی یاد کر سمجھ کر اپنے پاس پیار سے رکھتا، لیکن اس کی دلچسپی تو میرے جسم کے ساتھ ہے۔ رجو کو یوں لگا اس کے ارد گرد پتھر گر رہے ہوں اور اس کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پھر اسے جینا کی آواز سنائی دی، تم شادی شدہ ہو، حرجی کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس چلی جایا کرو۔ رجو کا خون کھولنے لگا۔ وہ عمر حیات جیسے الفاظ کو دھوکہ دینے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں زہریلے ناگ کی طرح رینگنے لگا۔ غصے کی ایک لہر آئی۔ اسے یوں لگا جیسے ہر چیز اس کے گرد تیزی سے گھوم رہی ہو۔ غصے کی شدت سے اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے پھر وہی دورہ پڑ گیا تھا جس میں اس نے منیر کی شاہ پکڑ لی تھی اور اسے جان سے مارنے لگی تھی۔ کچھ لمحوں بعد غصے کی لہر گزر گئی۔ وہ پلنگ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تنہا تھی۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس کا ذکر وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی، کسی کی مدد کے لیے نہیں پکار سکتی تھی۔ اتنی دیر میں نورا اسکول سے آ گیا اور وہ نورے کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ رات کو عمر حیات گھر آیا تو اس نے بھی محسوس کیا کہ رجو اپنے آپ میں نہیں ہے۔ عمر حیات نے پوچھا تو اس نے عمر حیات کو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹال دیا۔ رات جب عمر حیات خراٹے لے رہا تھا تو رجو جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں اس مسئلے کا ایک ہی حل ابھر رہا تھا کہ منیر کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی موت سے ہی اس کی نجات ممکن تھی۔ اس نے سوچا میں اس مردود کو قتل کر دوں گی یا پھر اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، لیکن سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا زہر دیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے، کہاں؟ پکڑی جاؤں گی تو وہ خود ہی سوال کر رہی تھی، خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یا پھر شیرازی سے کہوں گی مجھ سے جو قیمت مانگو گے دوں گی، اپنا کالا جادو چلا کر اس مردود کو گھر بیٹھے بیٹھے مار دو۔ باقی رات وہ سو نہ سکی۔ اس کے دماغ کو خون چڑھ گیا تھا۔ صبح وقت پر اٹھی، ناشتہ تیار کیا، پھر عمر حیات اور نورے کو ناشتے کے لیے بلایا۔ ناشتے کے دوران رجو نے عمر حیات سے پوچھا، کیا شیرازی صاحب نہیں ملے آپ کو؟ عمر حیات نے کہا، نہیں، شیرازی صاحب اپنے ہی رنگ میں مست رہنے والے آدمی ہیں، ان کی دنیا ہم سے الگ تھلگ ہے، تم چاہو تو کسی روز ان کے گاؤں چلی جانا۔ رجو نے کہا، کیا واقعی ان کے ہاتھوں میں کوئی علم ہے؟ عمر حیات نے کہا، کچھ نہ کچھ تو ان کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن وہ اتنے لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتے۔ نورا اسکول اور عمر حیات اپنے کام پر جانے کے لیے تیار تھے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ رجو اکیلی رہ گئی۔ سارا دن اس نے سوچتے ہوئے اور بے چینی میں گزارا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی مگر جلدی اٹھ گئی۔ اسی کیفیت میں 2 روز گزر گئے۔ مسلسل شب بیداری نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا اور اب سہارے اور فرار کے راستے دیکھ رہی تھی۔ اسے شیرازی پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آ ہی نہیں رہے تھے، پہلے تو اچانک ہی کہیں نہ کہیں سے آن وارد ہوتے تھے،
लेकिन अब ज़रूरत थी तो इन्हें आ नहीं रहे थे। सोचते सोचते वो अचानक बैठी और खला में यूं घूरने लगी जैसे इसे कुछ नजर आया हो या कुछ याद आया हो। इसे एक खानका याद आ गई थी। ये खानका गांव से 2 मील दूर थी। ये खानका औरतों में इतनी मकबूल थी कि औरतें इसे आखिरी सहारा समझकर जाया करती थीं। वहाँ कोई मर्द मुजावर नहीं था, सिर्फ एक ज़ईफ सी बुढ़िया दिन रात इस खानका में मौजूद रहती थी। कोई इसकी उम्र 100 साल बताता था, कोई 200 साल, और बुढ़िया खानका पर झाड़ू फेरती रहती थी। ये एक कब्र थी जिसके इर्द गिर्द मिट्टी की 4 दीवारी, ऊपर दरख्त की टहनों और मिट्टी और सरकंडों की छत थी। इस खानका पर सिर्फ औरतें मुरादें लेकर आती थीं और इस बुढ़िया के लिए खाना वगैरह भी लेकर आती थी। रज्जो को यह खानका याद आई। शादी से पहले रज्जो की माँ इसे एक बार इस खानका पर लेकर गई थी। रज्जो ने इस खानका पर जाने का इरादा कर लिया। नूरा स्कूल से वापस आकर दोपहर को 2-2.5 घंटे सोता था। रज्जो नूरा के सोने के इंतज़ार में जागती रही और इसके जागने से पहले पहले वापस आ जाना चाहती थी। इससे जैसे ही नूरा स्कूल से आया, रज्जो ने खाना खिलाकर इसे सुला दिया। इसे मालूम था कि नूरा अब 2-2.5 घंटे से पहले नहीं उठेगा। वो फौरन घर से निकल गई और खानका पर जा पहुंची। वो तेजी से खानका के अंदर चली गई और मिट्टी की ढेरी पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी। इसे यकीन था कि यही ढेरी इसके दुख दर्द और मसाइब को ख़त्म करेगी। वो दिल ही दिल में मिट्टी की इस ढेरी को अपनी मुराद सुनाती रही। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई। इसने अपने कंधे पर लरसता हुआ एक हाथ महसूस किया। इसने चूम कर देखा। खानका में रहने वाली ज़ईफ बुढ़िया इस पर झुकी हुई थी। इसका बर्फ जैसा हाथ रज्जो का सर मल रहा था। बुढ़िया ने कांपती आवाज में पूछा, बेटी क्या दुख है तुझे? क्यों रो रो कर हलकान हो रही है? क्या दिल में किसी का प्यार बसा रखा है? तेरा खामद किसी और के जाल में आ गया है या फिर अपने भाइयों को फांसी के तख्ते से उतारना चाहती हो? क्या दुख लेकर आई हो? रज्जो ने रोते हुए कहा, ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इंसानों से भागकर मिट्टी की ढेरियों के पास मदद के लिए आई हूँ। बुढ़िया ने कहा, बोल, मुंह से बोल, क्या मांगने आई है जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता? रज्जो ने सिसकी लेकर कहा, अम्मा, दुश्मन मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ अपने सुहाग की सलामती और सुकून मांगने आई हूँ। दुश्मन मेरे और मेरे खामद के दरमियान आग की दीवार खड़ी कर रहे हैं। बुढ़िया ने पूछा, क्या शादी को बहुत अरसा हो गया है? रज्जो ने कहा, नहीं, अभी तो मैंने अपने खामद का एक भी बच्चा नहीं जना। ये देख, मेरे हाथ तुझे दिखाई नहीं देगा। मेरे हाथों से भी मेहंदी भी पूरी तरह नहीं उतरी। बुढ़िया ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, बल्कि कहूंगी कि इस खामद से बेवफाई ना करना। जान दे देना या जान ले लेना, मगर खामद से बेवफाई ना करना। अगर तेरी माँ भी उल्टी सीधी बात कहे तो मत सुन। बाप कोई ऐसी वैसी बात कहे तो इसे इज्जत से कहे कि तू मेरा बाप है, पर मेरे सुहाग के पोते से पाँव उठा ले, इसे बुरा होने दे। बुढ़िया ने कहा, एक बात बता, क्या कोई अल्लाह को भी याद किया है या नहीं? ये हुस्न, जवानी और दौलत आती है तो दिल से अल्लाह का नाम निकल जाता है। अल्लाह इस वक्त याद आता है जब हुस्न और जवानी पर बुढ़ापे की पहली लकीर पड़ती है। अल्लाह को भी याद कर। इस ढेरी में क्या रखा है? ये तो तुझे सिर्फ ये याद दिलाती है एक रोज़ तुझे भी इसकी तरफ बन जाना है। अचानक खानका के अंदर अंधेरा हो गया। रज्जो ने बाहर की तरफ देखा और वो समझ गई कि सूरज इस घटा के पीछे हो गया है जो खानका की तरफ आते हुए इसने उफक से उठती हुई देखी थी। फिर घटा की गर्ज भी सुनाई दी। वो उठी और खानका के दरवाजे पर आई। देखा तो बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बुढ़िया ने रज्जो को रोका और कहा, अंदर ही रह, बारिश थम जाने दे। रज्जो को नूरे का ख्याल आ गया। वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। वैसे भी बारिश रुकने का इंतजार में शाम हो सकती थी। बुढ़िया इसे खानका के अंदर बुला रही थी, लेकिन रज्जो वहां से चल पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि 10 कदम आके कुछ नजर नहीं आता था। कतरे इतने मोटे के कंकरियों की तरह पड़ते थे। रज्जो को हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो डर नहीं रही थी। इसे नूरे का ख्याल आ रहा था, इतनी तेज बारिश और गरज से वो डर रहा होगा। वो अंदाजे से चली जा रही थी। वहां कोई रास्ता नहीं था, कोई पगडंडी और कोई सड़क नहीं थी जिस पर वो बेफिक्री होकर चलती जाती। वो इलाका ऐसा था कि वहां जमीन ऊंची नीची थी, खड्ड थे, खाई उतरना मुहाल, घाटी चढ़ना मुहाल, कदम कदम पर गिरने का खतरा, बार बार पांव फिसलना था। वो संभल संभल कर कदम रखती चली गई। इसे बेपनाह शोर सुनाई देने लगा। अब रज्जो को डर महसूस होने लगा था। इसकी नजर जब दाएं तरफ गई तो उधर जमीन नहीं थी। इसे ऐसे लगा जैसे किसी ऊंचे मकान की मंडेर पर जा रही हो।
اس کے پاؤں کے نیچے کیچڑ نہیں، پکی زمین تھی، یہ پتھریلی یا چٹانی زمین تھی۔ اس نے نیچے دیکھا، نیچے سیلاب آ گیا تھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں دونوں چٹانوں کے درمیان سے پانی گزرتا تھا۔ یہ پانی بلندی سے آبشار کی طرح گرتا تھا۔ رجو کو یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ بھٹک نہیں گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اگر آگے وہ جگہ آئے گی جہاں سے آبشار گرتی ہے اور اس سے آگے 1 میل کا فاصلہ سیدھا اور ہموار ہے۔ وہ سنبھل کر چلنے لگی۔ وہاں پاؤں پھسلنا بہت ہی خطرناک تھا۔ وہ سیدھی نیچے سیلاب میں گرتی اور سیلاب اسے چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر مار ڈالتا۔ شور بڑھتا جا رہا تھا، آبشار قریب آ رہی تھی۔ وہ آبشار کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ وہ آبشار کو دیکھنے لگی۔ جب وہاں سے چلنے لگی تو اسے بائیں طرف سے ایک گھوڑ سوار نظر آیا۔ وہ گاؤں کی طرف مڑ گیا تھا، لیکن اس نے رجو کو دیکھا تو وہ ادھر آ گیا۔ رجو نے چادر اپنے ماتھے سے اور آگے سرکا لی اور آگے کو چل پڑی۔ گھوڑا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ رجو نے سر اور نیچے کر لیا۔ گھڑ سوار نے پوچھا، کون ہو تم اور کہاں جا رہی ہو؟ اگر گاؤں کی طرف جا رہی ہو تو میں تمہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا کر گاؤں پہنچا دوں گا۔ رجو نے سر اوپر کر کے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ رجو کو دیکھتے ہی گھڑ سوار بولا، رجو یہ تم ہو؟ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ اچھا خانقاہ گھر پر گئی تھی۔ رجو نے بے بسی کے عالم میں کہا، منیر مجھے پریشان نہ کرو، مجھے جانے دو۔ منیر نے کہا، ادھر آؤ۔ اس نے گھوڑے سے جھک کر اور بازو رجو کی طرف لمبا کر کے کہا، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، گھر پہنچا دوں گا۔ رجو نے کہا، تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں، پورے گاؤں میں بدنام ہو جاؤں، میں اپنے قدموں سے پہنچ جاؤں گی۔ منیر نے کہا، گاؤں سے کچھ دور اتر جانا، میں دوسری طرف سے چلا جاؤں گا، تم کسی اور طرف سے چلی جانا، آؤ بیٹھ جاؤ۔ رجو نے بڑی زور سے کہا، نہیں منیر، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بارش کا زور ابھی تھما نہیں تھا، آبشار کا شور پہلے سے زیادہ بلند ہو گیا تھا، گھٹائیں بھی پورے زور سے چمک رہی تھیں۔ منیر گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ رجو کے کندھوں پر رکھ کر کہا، رجو کیا تم میرا مقابلہ کر سکتی ہو؟ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گھوڑے پر جاؤں اور تم پیدل جاؤ۔ رجو نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر اچانک رجو کو خیال آیا کہ غصے کی بجائے اس کے ساتھ پیار کی بات کی جائے اور اسے بیوقوف بنا کر اسے فوٹو لینے کی کوشش کی جائے۔ منیر نے کہا، رجو کیا تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ میں تمہیں اس بارش میں پیدل چلتے نہیں دیکھ سکتا، اور تم؟ رجو نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، نفرت کیسی منیر؟ جس کے ساتھ کبھی محبت تھی اس سے نفرت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں دل سے کبھی بھی نہیں نکالا، تمہارا ہی دماغ الٹ گیا ہے۔ منیر نے کہا، نہیں رجو، تم تو خود ہی دور ہٹ گئی ہو۔ رجو نے روٹھنے والے انداز میں کہا، کیوں نہ دور ہٹوں؟ محبت کی یادگار ایک فوٹو تھا، اس پر تم نے مجھے دھمکی دی۔ کیا جس سے پیار ہو اسے یوں دھمکی دی جاتی ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ فوٹو اب بھی تمہارے پاس ہے۔ منیر نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بولا، ہاں، اس فوٹو کو تو میں اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ رجو نے کہا، تم وہ فوٹو مجھے دے دو، پھر میں سمجھوں گی کہ تمہارا پیار سچا ہے اور تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے۔ منیر نے کہا، فوٹو اگر تمہیں دے دوں گا تو میرے پاس رہ کیا جائے گا؟ پہلے مجھے ایک بار آ کر مل لو، پھر فوٹو لے لینا۔ رجو نے کہا، نہیں، پہلے فوٹو۔ منیر نے اس کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا اور بولا، دیکھو رجو، میں تمہیں یہیں گرا لوں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ رجو منیر بازو پھیلا کر رجو کی طرف بڑھا۔ تب رجو کو اس کا چہرہ ایسے لگا جیسے یہ کسی بھیڑیے کا چہرہ ہو۔ رجو پیچھے ہٹ گئی۔ بارش بہت تیز تھی، گھٹائیں بھی زور سے گرج رہی تھیں، تھوڑی دور سے بھی کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ رجو پیچھے ہٹی تو منیر اسے ایک بےہودہ بات کہہ کر اس پر لپکا۔ رجو نے پیچھے دیکھا، وہ چٹان جیسی اس پکی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں سے ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ یہ پتھریلی ڈھلان نیچے جا کر وہاں ختم ہوتی تھی جہاں آبشار گرتی تھی۔ وہ جگہ 35-40 فٹ گہری تھی، وہاں سے گرنے کا نتیجہ موت تھا۔ اوپر سے آبشار کی ری تھی، نیچے سیلاب میں ڈوبی چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں۔ رجو تھوڑا آگے ہو گئی، آگے منیر تھا۔ منیر نے اسے بازو میں لے لیا۔ رجو کے ذہن سے غصے، حقارت اور انتقام کا شعلہ اٹھا، جس نے دورے کی کیفیت اختیار کر لی۔ اس کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ اپنی عصمت بچانے کے لیے اس کے اندر کی ساری قوتیں مرکوز ہو گئیں۔ اس نے اپنے جسم کو ایسا جھٹکا دیا کہ منیر کے بازوؤں سے نکل گئی۔ منیر اس جھٹکے سے سنبھل نہ سکا، وہ چٹان کی منڈیر پر آ کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ گہرائی کی طرف تھی۔ رجو نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور پوری طاقت سے اسے دھکا دے دیا۔ منیر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ڈھلان سے لڑکتا گیا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی خوفناک آوازیں نکلی جیسے بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔
رجو نے آگے ہو کر نیچے دیکھا، نیچے سیلاب کا قہر تھا، اوپر سے آبشار گر رہی تھی۔ منیر کو سیلاب نے ہڑپ کر لیا تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ زندہ بچا ہوگا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ ادھر منیر غائب ہوا، ادھر رجو کے دورے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس نے منیر کے گھوڑے کو دیکھا، بارش میں گھوڑا چپ چاپ کھڑا تھا۔ گھوڑے نے رجو کی طرف دیکھا۔ رجو کو یوں میں خوف محسوس ہوا جیسے گھوڑے کو پتہ چل گیا ہو کہ رجو نے اس کے مالک کو مار ڈالا ہے۔ رجو وہاں سے دوڑ پڑی۔ چند قدم بعد اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی۔ وہ بارش کی ٹھنڈ سے کم اور خوف سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، اپنے آپ کو نارمل حالت میں رکھنا چاہا، ورنہ پکڑی جائے گی۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے آپ سے کہا، میں نے اپنی عصمت کو ایک بھیڑیے سے بچایا ہے۔ جس فوٹو کا مجھے ڈر تھا وہ فوٹو بھی منیر کے ساتھ ہی گئی۔ اب اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس کے وجود میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز چل پڑی۔ اسے نورے کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ بارش اور گھٹاؤں کی گرج سے ڈر رہا ہوگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ رجو گھر میں داخل ہوئی تو نورا صحن میں کھڑا نہا رہا تھا۔ رجو کو دیکھ کر وہ کود کود کر کہے لگانے لگا۔ رجو دوسرے کپڑے نکال کر غسل خانے میں چلی گئی۔ اس نے جب ٹب سے پانی اپنے اوپر ڈالا تو اسے ایسا لگا جیسے اس پر آبشار گر رہی ہو۔ وہ سخت گھبرائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ غسل خانہ ہے۔ رات وہ سو گئی۔ پہلی 2 راتوں والی بے چینی اور بے خوابی محسوس نہ ہوئی، لیکن اس نے بڑے ڈراؤنے خواب دیکھے۔ صبح اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، لیکن عمر حیات اور نورے کے جانے کے بعد اسے ڈر محسوس ہونے لگا کہ ابھی منیر آ جائے گا یا عمر حیات واپس آ جائے گا اور اس کے ہاتھ میں فوٹو ہوگا اور وہ کہے گا، رجو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم بدکار ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ان دونوں کے بجائے شیرازی آ گیا۔ اسے دیکھ کر رجو کی جان میں جان آئی۔ اس نے شیرازی کو اندر بٹھایا۔ شیرازی نے اپنی جیب سے فوٹو نکالا، رجو کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا، یہ لو فوٹو۔ رجو نے فوٹو دیکھا۔ یہ وہی فوٹو تھا جس میں رجو منیر کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس فوٹو کی خاطر اسے منیر کو گرا کر مار ڈالا تھا۔ رجو نے شیرازی سے پوچھا، آپ کو یہ فوٹو کس طرح ملا؟ شیرازی نے کہا، کل میں نے منیر کو اپنے گھر بلایا تھا اور اس سے فوٹو لے لیا تھا۔ وہ بڑی تیز بارش میں میرے گھر سے نکلا تھا۔ رجو کو چکر آ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ شیرازی کو بتا دے کہ اس نے اسی فوٹو کے پیچھے منیر کی جان لے لی ہے، مگر اس نے ہونٹ سی لیے کہ کہیں اس کے منہ سے نکل ہی نہ جائے کہ اس نے منیر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ شیرازی نے کہا، اس فوٹو کو میرے سامنے چولہے میں ڈال دو اور اس کی راکھ بھی باقی نہ رہنے دینا۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا۔ رجو نے ماچس لیا اور فوٹو کو آگ لگا دی۔ جس ہاتھ میں اس نے چلتا ہوا فوٹو پکڑ رکھا تھا وہ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں فوٹو جل چکا تھا۔ شیرازی نے کہا، اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم منیر کا سامنا کر سکتی ہو، لیکن پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جائے تو اسے منہ نہ لگانا۔ رجو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، کیا وہ میرے سامنے آئے گا؟ رجو کے منہ سے یہ الفاظ نکل تو گئے تھے، لیکن وہ ایسی چونکی کہ اس کا پسینہ نکل گیا۔ شیرازی نے اس کا یہ رد عمل محسوس نہ کیا اور نارمل لہجے میں بولا، ہاں ہو سکتا ہے رجو، ایک ہی گاؤں اور محلے میں رہتے ہو، آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، اور وہ کبھی چلتے چلتے سامنے آ بھی جائے تو تم توجہ نہ دینا۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بھی بتاتا ہوں، اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا، اور وہ راز یہ ہے کہ میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنے علم کے ذریعے منیر کا حساب نکالا تھا، اور اسی حساب کے مطابق منیر کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا یا پھر بہت ہی بری زندگی گزارے گا۔ رجو نے پوچھا، یعنی اس کی زندگی برے کاموں میں گزرے گی؟ شیرازی نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ اپاہج ہو جائے، اندھا ہو جائے یا پھر پاگل ہو جائے، جیسی کوئی چلتی پھرتی لاش ہو۔ رجو نے پوچھا، کیا آپ کو بھی یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ شیرازی بولا، میرے استاد کے علم نے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ رجو نے پوچھا، فرض کریں وہ قتل ہو جائے تو کیا یہ پتہ چل جائے قاتل کون ہے؟ شیرازی نے کہا، یہ پولیس کا کام ہے اور پولیس سے پتہ چلا لیا کرتی ہے، کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جاتا ہے۔ رجو کو یوں دھچکا لگا جیسے پولیس نے اس کا سراغ لگا لیا اور اس پر ڈوبنے کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ شیرازی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں اب چلتا ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، فوٹو لا کر تجھے دے دیا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے فوٹو والا معاملہ ختم۔ رجو نے کہا، شیرازی صاحب، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ خود ہی بتا دیں کیا پیش کروں، آپ نے میرے لیے معجزہ کر دکھایا ہے۔ شیرازی نے کہا، میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ میرا کاروبار نہیں ہے،
میں منیر جیسے شیطان فطرت انسانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو ان شیطانوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میری نیکی برباد نہ کرو۔ میں اب اس شخص کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے اجازت دو۔ رجو نے کہا، آپ آتے جاتے رہا کریں، آپ کی باتوں سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے شرازی گھر سے نکل گیا۔ شرازی کے جانے کے بعد رجو کا دماغ سوچوں اور وسوسوں میں گھر گیا۔ اسے شرازی کے یہ الفاظ پریشان کرنے لگے کہ ان کے استاد نے کہا کہ منیر کی زندگی بہت بری گزرے گی، یعنی وہ اپاہج ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا تو کیا منیر مرا نہیں ہوگا، وہ واپس آ جائے گا اور مجھ سے انتقام لے گا، عمر حیات کو بتا دے گا۔ اس کے ذہن پر اسی طرح کے سوالات کی یلغار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں کسی سے پوچھوں کہ منیر کہاں ہے، اور خود بھی بول پڑی، نہیں، یہ غلطی مت کرنا، تجھ پر شک ہو جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیالوں کا ایک اور طوفان آیا۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا جس طرح منیر نے بارش میں مجھے دیکھ لیا تھا اور میں راستے میں آن کھڑا ہوا تھا، اسی طرح ہم دونوں کو بھی کسی نے دیکھ لیا ہوگا۔ اسے یاد آیا منیر کا گھوڑا دیکھ رہا تھا کہ کیا گھوڑا گواہی دے سکتا ہے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں، جانور گواہی نہیں دے سکتا۔ اتنے میں ذہن میں سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، رجو کہاں ہو؟ رجو کو کمرے سے نکل آئی۔ اس کے محلے کی ایک جوان سال عورت آئی تھی، اس کا نام تاجی تھا۔ تاجی خوبصورت اور زندہ دل عورت تھی۔ رجو کے ساتھ اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ تاجی نے سنسنی پیدا کرنے والے انداز میں کہا، رجو کچھ سنا ہے تم نے؟ وہ منیر ہے نا، وہ کل سے غائب ہے۔ رجو نے کہا، وہ ہمارا آدمی بے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا ہوگا۔ تاجی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے نہیں رجو، وہ کل اپنے گھوڑے پر کہیں گیا تھا، پھر بارش آ گئی، وہ شام تک واپس ہی نہیں آیا، لیکن اس کا گھوڑا شام کو خالی واپس آ گیا۔ منیر کی ماں نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا ہے، کہتی ہے کہ گھوڑا اکیلا واپس آیا ہے تو خیر خیریت نہیں ہے۔ ساری رات گزر گئی، منیر اب تک واپس نہیں آیا۔ رجو نے پوچھا، کیا یہ پتہ چلا کہ وہ گھوڑے کو لے کر گیا کہاں تھا؟ تاجی نے کہا، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گھوڑا کس طرف سے واپس آیا تھا۔ بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں تھے، کسی نے گھوڑے کے خالی آتے نہیں دیکھا۔ جب گھوڑا منیر کے گھر پہنچا تب پتہ چلا کہ وہ اکیلا آیا ہے۔ رجو نے پوچھا، اب اس کے ماں باپ کا کیا کر رہے ہیں؟ اسے کہاں ڈھونڈیں گے؟ تاجی نے کہا، منیر کے باپ کے پاس اس کے رشتہ دار اور کچھ محلے دار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تھانے میں رپورٹ لکھوا دو۔ رجو نے کہا، کل اتنی تیز بارش تھی، کہیں ندی نالے میں ڈوب گیا ہوگا اور گھوڑا نکل آیا ہوگا۔ تاجی نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے نزدیک منہ کر کے کہا، رجو، میرا خیال ہے کسی نے پار کر دیا ہے، یعنی قتل کر دیا ہے۔ تاجی کی بات سن کر رجو چونک اٹھی۔ رجو نے تاجی سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ منیر کو کسی نے قتل کر دیا ہوگا۔ تاجی نے کہا، اس کی کرتوتیں تو تھی ایسی، کسی لڑکی سے دست درازی کی ہوگی، لڑکی نے گھر جا کر بتا دیا ہوگا اور گھر کے مردوں نے موقع دے کر اس کو مار دیا ہوگا یا کسی ندی نالے میں پھینک دیا ہوگا۔ تاجی نے کہا، اگر مر ہی گیا وہ تو اچھا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن جو کام میں نہیں کر سکی وہ کسی اور نے کر دیا۔ رجو نے کہا، تمہارے ساتھ بھی؟ تاجی بولی، تو اور کیا، ایک مدت تک میرے پیچھے پڑا رہا تھا، اس نے جتنا پریشان مجھے کیا، میں تو دن رات دعائیں کرتی تھی، خدایا اسے اس دنیا میں ہی خوار کر دے۔ میں اپنے خامد اور بھائیوں کو نہیں بتاتی تھی، اس ڈر سے چپ رہتی تھی کہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں اسے میری بد دعا لگ گئی ہے۔ اتنے میں محلے کی ایک اور عورت آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے آواز لگائی، کہاں ہو رجو؟ رجو کو سامنے بیٹھے دیکھ کر بول اٹھی، ہائے رجو، بڑا ظلم ہو گیا، اتنا حیران جوان اور خوبصورت لڑکا کھو گیا ہے۔ وہ عورت بھی تاجی اور رجو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تاجی نے کہا، چاچی، ہمیں یہ بات رجو نے سنا چکی ہوں، اللہ اسے خیریت سے رکھے، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے۔ چاچی نے کہا، مجھے تو خیریت نظر نہیں آتی، گھوڑے کا خالی واپس آنا معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ تاجی کو ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا، لیکن وہ اس عورت کے آگے افسوس کا اظہار کرتی رہی۔ رجو نے اس عورت سے پوچھا، منیر کے باپ کا کیا کرے گا؟ کیا وہ تھانے جائے گا؟ عورت نے کہا، منیر کا باپ کہتا ہے کہ شام تک دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کسی دشمن کے ہاتھے چڑھ گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کل وہ بارش میں کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے آ رہا تھا، بجلی کڑک رہی تھی، گھوڑا۔ رجو نے کہا، ایسا ہو نہ ہو کچھ دیر بعد وہ خود بھی گھر آ جاتا۔ عورت بولی، معلوم نہیں گھوڑے نے اسے کہاں گرایا ہوگا، کہیں نہر میں ہی نہ پھینک دیا ہو۔ رجو پر جو گزر رہی تھی اسے تاجی سمجھتی تھی اور نہ ہی یہ عورت سمجھتی تھی۔ تاجی نے رجو سے کہا کہ وہ بھی منیر کی ماں کے پاس افسوس اور ہمدردی کے اظہار کے لیے جائے،
محلے کی سبھی عورتیں جا رہی ہیں۔ رجو نے کہا اچھا میں بھی جاؤں گی۔ تاجی اور وہ عورت اٹھ کر چلی جائیں گی۔ رجو کو جیسے اپنے جسم اور روح کی تمام تر قوتیں بیمار کر کے منیر کے گھر جانے کی ہمت ہوئی۔ منیر کی ماں آنسو بہا رہی تھی۔ محلے کی چند عورتیں اس کے پاس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ رجو نے بھی اس کے پاس بیٹھ کر ہمدردی اور تسلی کی دو چار باتیں کی، لیکن رجو محسوس کرنے لگی کہ اس کی ہمت اور جرأت جواب دے رہی ہے۔ وہ اپنی مقتول کی ماں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی۔ منیر کی ماں نے بیان کرتے ہوئے کہا دشمنوں کی نظر کھا گئی میرے شہزادے بیٹے کو، وہ کہتی کم اور روتی زیادہ تھی۔ منیر کی ماں نے رجو سے کہا دیکھ بیٹی تیرے گھر سے اسے کس طرح ڈاکوؤں کو پکڑا تھا، یہاں کس میں ہمت ہے جو اکیلا ڈاکوؤں کو پکڑ لے۔ رجو کو یوں لگا جیسے منیر کی ماں کے ہاتھ اس کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح پڑ رہے ہوں۔ رجو کی ہمت جواب دینے لگی، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منیر کی ماں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولی نہ جاؤ رجو نہ جاؤ، تیرے گھر پر تو میرے شہزادے نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ رجو کو ایسے لگا جیسے منیر کی ماں نے کہا ہو کہ منیر نے تیرے گھر پر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اور تم نے اس کی جان لے لی۔ رجو کو منیر کی ماں کو زبردستی بٹھا لیا۔ رجو نے پوچھا خالہ اسے کہیں ڈھونڈا بھی ہے یا نہیں؟ منیر کی ماں نے کہا کہاں ڈھونڈے، گھوڑا اکیلا واپس نہ آتا تو ہم کہتے کہ اپنے کسی دوست کے پاس کسی گاؤں میں چلا گیا جہاں وہ جایا کرتا تھا، وہاں سے معلوم کر لیا ہے وہ کبھی نہیں گیا۔ اب اس کا باپ 3-4 آدمیوں کے ساتھ تھانے گیا تھا۔ رجو وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ منیر کا باپ تھانے پہنچا اور تھانے دار کو اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ منیر کے باپ کی اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ سن کر تھانے دار نے منیر کے باپ سے کہا چودھری صاحب اپنے بیٹے کو تو آپ جانتے ہی ہیں، معاف کرنا تھانے میں ہر بات بڑی صاف ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو کسی پر شک ہے اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی پر شک نہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا اور کل کے دن کے وقت گھر سے نکلا اور کب تک واپس نہیں آیا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس کا چال چلن صحیح نہیں ہے، وہ کون سا بدماش ہے جس کے ساتھ اس کی یاری نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کن لوگوں کی بہو بیٹیوں کو پیچھے پھرتا رہتا ہے اور اب اپنے بیٹے کی حرکتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس شک کرنے کی صرف ایک بات ہے کہ اس نے 2 عادی مجرموں کو پکڑوایا ہے۔ ان کے گروہ کے آدمیوں نے ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے پر وار کیا ہو، یہ وار انتقامی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا بیٹا ان ڈاکوؤں کے مقدمے میں اہم گواہ بھی ہے۔ آپ کے بیٹے کے اڑ جانے سے مقدمہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مجرم بری بھی ہو سکتے ہیں۔ میں منیر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لیتا ہوں۔ منیر کے باپ نے التجا کے لہجے میں کہا جناب مجھے میرا بیٹا چاہیے، میں باپ ہوں اور اس کی ماں کا حال بھی بہت برا ہے۔ منیر کے باپ کے ساتھ ایک شخص نے کہا تھانے دار صاحب ہم بھی اسی شک کی بنا پر چودھری صاحب کے ساتھ آئے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا بدماش ہے یا جیسا ویسا بھی ہے، وہ اتنا سیدھا اور کمزور نہیں کہ اسے اتنی آسانی سے کسی نے غائب کر دیا ہوگا۔ اس پر یقیناً مستانے کے آدمیوں نے جوابی وار کیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری طرف سے کوئی شک لکھنا ہے تو یہی لکھیں۔ تھانے دار نے کہا رپورٹ تو میں لکھ رہا ہوں اور شک بھی یہی لکھوں گا، تفتیش بھی بڑی محنت سے کروں گا، لیکن آپ خود بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماریں اور تفتیش میں میری مدد کریں۔